والی، ان رات کے اندر چیزیں چھپ جاتی ہیں۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ بھئی اندھیرا چھانے لگا ہے، چیزیں چھپنے لگ گئی ہیں، تو ہم کہتے ہیں رات آ گئی۔ اور جب چیزوں میں مطلب چیزیں واضح طور پہ نظر آنے لگتی ہیں، روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں دن آ گیا۔ تو رات اور دن کی آمد پر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانیاں دکھانے والی، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو دن کے اندر کام کرنا، نوکری وغیرہ کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، نوکری کرتا ہے، پیسے کی جستجو میں گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اس کا یہ باہر نکلنا کسی فاسد ارادے کے ساتھ نہ ہو، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کمانے کے لیے نکلا، یہ نیت ہے کہ اپنے آپ کو تنگ دستی سے بچاؤں گا، اپنی اولاد کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاؤں گا، غریبوں کی امداد کروں گا، تو یہ گویا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے فضل کو تلاش کر رہا ہو تو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اگر ایک کاروبار کر رہا ہے، دوسرا کاروبار شروع کیا، تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار کتنی ہوس ہے اس کے اندر۔ ایسا نہیں، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کو فضل قرار دیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 12 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 12ویں آیت ابھی چل رہی تھی، اور اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی عظمت و قدرت کی عظیم نشانیاں قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی، مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو۔ ویسے تو لفظی ترجمہ یہ ہے، مراد یہ ہے کہ ہم نے رات کی نشانی رکھی کہ چیزیں مٹی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی چھپ جاتی ہیں، اندھیرا آ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو دکھانے والا، کہ دن جب آتا ہے تو چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، دکھتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو۔ اس پر کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ روزی کی تلاش کرنا، کاروبار کرنا، جبکہ شریعت کے دائرے میں ہو، اچھے مقاصد کے ساتھ ہو، تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ اس کی قلت اور کثرت کے بارے میں کوئی فرمان ایسا نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ قلیل روزی کماؤ، زیادہ کمانا منع ہے، یا زیادہ کماؤ تھوڑے پہ قناعت کرنا منع ہے، بلکہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر دائرۂ شریعت میں رہ کر کمایا جائے، اچھی نیت کے ساتھ کمایا جائے، اور اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، کیونکہ مال کے ذریعے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، بہت سی عبادات کی ادائیگی فقط مال پر موقوف ہے، بہت سارے مالی معاملے آپ مال کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو تنگ دستی سے بچانا، دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ رہنا، ہزارہ معاملات میں انسان اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے مال کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا کام بھی فقط درہم اور دنانیر کے ساتھ ہوگا، دراہم اور دنانیر سے ہوگا۔ جیسے آج کل واقعی ایسا ہے کہ اگر پیسہ نہ ہو تو آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ کتابیں کیسے چھاپیں گے، کتابیں کیسے لکھیں گے، پھر کتابوں کی ڈسٹریبیوشن، پھر کتابوں کو خریدنا، اسی طرح دیگر CDs وغیرہ کی پرچیزنگ، یہ تمام چیزیں جو ہیں مال کا تقاضا کرتی ہیں۔ یوں ہی آپ تبلیغ دین کرتے ہیں تو اس میں ہزارہ سرمایہ لگتا ہے، اجتماعات کرنا، یا کوئی اگر قافلے وغیرہ جا رہے ہیں دوسرے علاقوں میں جا کے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں یا آپ کسی کو بھیجتے ہیں، مال ضروری ہے۔ لہذا پیسہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے۔ انسان کے حاصل کرنے کا طریقہ قابل نفرت ہو سکتا ہے، انسان کا خرچ کرنے کا انداز اور اس کے مقاصد، لینے میں اور دینے میں اس کی نیت، اس میں فساد ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ورنہ فی نفسی مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔
آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ اگر سنا ہو تو میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بہت امیر شخص تھا جس نے بہت سارا مال جمع کیا۔ جب کثیر مال جمع ہو گیا تو اس نے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے اپنے عالی شان محل میں تمام دوست احباب رشتہ داروں کو جمع کیا اور کھانے کی دعوت دی۔ لوگ جمع ہوئے، کھانا شروع ہو گیا تو یہ اپنے تخت پر تکبراً قدم رکھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اب تو اتنے عرصے کا یعنی بہت عرصے کے لیے میرے پاس مال جمع ہو گیا، سالہ سال تک اگر میں کچھ بھی نہ کروں تب بھی بالکل آسانی سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں۔ اتنی دیر میں اس کے محل کا دروازہ زور سے بجا تو اس کے خدام دوڑ کر گئے، جا کر دیکھا تو ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس فقیر کھڑا ہوا ہے۔ تو خادم نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ یہ دروازہ بجایا ہے، اگر مالک کو پتہ چلے گا تمہیں مارے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تم اپنے مالک کو میرے پاس بھیجو، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ تو خدام نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا کہ تم جیسے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے فقیر آدمی کے پاس ہمارا مالک چل کر آئے گا، چلو یہاں سے جاؤ ورنہ تمہاری مار لگائیں گے۔ دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ اندر پہنچے تو مالک نے پوچھا کون تھا، تو عرض کیجیے فقیر تھا، وہ کہہ رہا تھا مالک کو دروازے پر بلاؤ۔ تو اس نے تکبراً کہا کہ تم نے اس کو مزہ نہیں چکھایا، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ زوردار انداز سے دروازہ بجا۔ پھر یہ خادم بیچارے دوڑ کے گئے، کہا کہ بھائی تو کیوں دروازہ، دیکھا تو وہی فقیر تھا۔ تو پوچھا بھائی کیا مقصد ہے، کیوں تم آتے ہو، کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتے ہو؟ تو اب اس فقیر نے کہا کہ دیکھو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، جب بنی اسرائیل قوم باقاعدہ تھی اور اس زمانے میں حضرت ملک الموت علیہ السلام یعنی موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر روح قبض کیا کرتے تھے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ میں ملک الموت علیہ السلام اور تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو ان خدام کے پسینے چھوٹ گئے اور جلدی سے اندر گئے اور جا کے اپنے مالک کو بتایا کہ جی باہر تو ملک الموت علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مالک نے سنا تو اس کے بھی پسینے چھوٹ گئے اور اس نے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ میری جگہ کسی اور کو قبول کر لیں۔ اتنی دیر میں ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جگہ کسی اور کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ہاں مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں تجھے اجازت دوں کہ اگر تو کچھ کرنا چاہے تو کر لے۔ اب اس شخص نے تمام اپنے مال کو جمع کیا اور ڈھیر لگ گیا مال کا، اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہا کہ اے مال تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تیری مشغولیت کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل رہا اور اس کو راضی کرنے والے کام نہ کر سکا حتیٰ کہ میری موت کا وقت آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بھی قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مال نے کہا کہ تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو، میں تو ایک بے ضرر بے جان چیز تھا، تو نے مجھے کمایا تو میں تیرے لیے باعث عزت ہوا، اگر تو مجھے اچھے مقام پہ خرچ کرتا تو میں تیرے کام آتا، تو نے برے مقام پہ خرچ کیا تو اس میں میرے کیا قصور۔ اور اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ اپنے مال کے اس ڈھیر کو حسرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو مال کے یہ جو کلمات جو من جانب اللہ اسے کہنے کی اجازت دی گئی، اس پہ آپ توجہ کریں کہ مال نے کہا کہ میں تو ایک بے ضرر اور بے جان چیز تھا، تو نے مجھے غلط طریقے سے کمایا، غلط مقام پہ خرچ کیا، تو اس میں میرا کیا قصور، تیرا قصور ہے۔ تو اس لیے مال فی نفسہ ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے نفرت رکھی جائے، مال بہت اچھی چیز ہے اور مال آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ مال کا جمع کرنا بھی برا نہیں ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک بخاری کی روایت سنائی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت میں سے غلہ آتا تھا تو اپنے ازواج مطہرات کے لیے 1 سال کا راشن جمع کر دیا کرتے تھے، اسٹاک کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم کی ایک تدبیر تھی، ایک حکمت تھی جو یقیناً توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ تو مال جمع کرنا اس نیت کے ساتھ، خصوصاً اپنے گھر والوں کے لیے کہ وہ تنگ دستی سے بچیں، مالی فکر سے بے نیاز ہوں گے تو عبادات میں بھی خشوع و خضوع ہوگا، اور تفکرات سے بچیں گے تو اللہ کی طرف لو زیادہ لگے گی، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر مرے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ اس سے آدمی اس حال میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر مرے کہ ان کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کر مرے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ تو کتنے نفیس انداز سے سمجھا دیا کہ اپنے اولاد کے لیے بھی کچھ جمع کر کے چھوڑ جانا کہ اولاد بعد میں کسی اور کی طرف نہ دیکھے،
اسے تنگ دستی کا احساس نہ ہو، احساس محرومی نہ ہو، یا وہ کسی اور سے مانگنے پر مجبور نہ ہو جائے، یہ بہت اچھا ہے۔ لہذا مال جمع کرنا شرعاً ممنوع نہیں ہے، بشرطے کہ ہماری بتائی ہوئی جیسے ہم نے قیودات جو شرعی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ یہ جو ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا، پھر رات کی نشانی قائم کی اور دن کی ایک نشانی قائم کی، کیوں ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اس کا حساب و کتاب جان لو، سیکھ لو۔ کیونکہ رات دن گزرتے ہیں تو ہم حساب کرتے ہیں، بھئی 7 گزر گئے تو ہفتہ ہو گیا، اور مطلب 30 یا 29 ہوئے تو مہینہ ہو گیا، پھر اور گزرتے ہیں تو پھر ہم سال، اس طرح 6 ماہی 6 ماہی 9 ماہی سالانہ، ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن کے اختلاف میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ فرمائیں، جن میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا ظاہر فرما دیا ہے، جدا جدا بالکل علیحدہ تفصیل کے ساتھ، اور اس کو ہم نے لکھ دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے یا قرآن عظیم ہے، کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا اس کا معاملہ ہوگا، یہ تمام لوح محفوظ میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور یا مراد یہ ہے کہ قرآن عظیم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل تفصیل کے ساتھ مختلف احکامات اور چیزوں کو بیان فرما دیا ہے، دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کی قسمت کو لٹکا دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے تو اس کے ظاہری معنی کو لیا ہے کہ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جو اس کے گلے میں اس کا پورا جو کچھ معاملہ ہوگا، یہ کیا کیا کھائے گا، کیا کیا کرے گا، سب اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو شعور حاصل نہیں ہوتا۔ اور بعضوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ سے گلے میں کوئی ہار ٹائپ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے گلے میں اس کی قسمت ڈال دی، مطلب یہ ہے کہ اس کی قسمت لکھ دی گئی، مقرر کر دی گئی، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں پہلے بھی اس پہ بارہا تفصیلی کلام کر چکا ہوں، موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور ایک بہت بڑی تختی کو پیدا فرمایا، اور قلم سے فرمایا کہ اس پر لکھ۔ قلم نے پوچھا یا رب کریم کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا۔ جو کچھ لکھا گیا وہ 2 طرح کا ہے، اسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ بعض چیزیں تو ایسی اللہ نے لکھ دی کہ اس کی تبدیلی میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں، ہم مجبور محض ہیں، ہمیں وہ کرنا ہی پڑے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی لکھیں جس میں ہمیں مکمل طور پہ خود مختار بنایا۔ جن چیزوں میں ہمیں خود مختار بنایا وہ چیزیں ہیں جو اچھائی یا برائی سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے انتخاب میں ہمیں خود مختار کر دیا، یعنی ہدایت کے اسباب بھی پیدا فرمائے، گمراہی کے اسباب پیدا فرمائے، نیکیوں کو پیدا فرمایا، گناہوں کو پیدا فرمایا، اور اب ہمیں خود مکمل مختار بنا دیا، خود مختار بنایا، اختیار دے دیا، عقل عطا فرمائی تاکہ تم فیصلہ کرو، نبی عطا فرمائے، کتاب عطا فرمائے تاکہ ان کی روشنی میں فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، درست فیصلہ تم کر سکو، اور پھر ہمیں کہا کہ اختیار کرو۔ کوئی تو اپنے اختیار سے گمراہی کو اختیار کرتا ہے، چونکہ اس کے اختیار سے گمراہی اختیار ہوئی، اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، قابل گرفت ہوگا۔ کسی نے ہدایت کو حاصل کیا، کسی نے گناہ کو اپنایا، کسی نے ثواب کو اپنایا۔ تو چونکہ ان معاملات میں ہم خود مختار کیے گئے ہیں اور ہم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے، لہٰذا ہم قابل گرفت ہوں گے اور اس میں ہماری چھوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا کام کریں گے تو ثواب ملے گا، برا کام کریں گے تو گرفت ہوگی۔ اس سے اس بات کا جواب مل گیا جو بعض بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں کہ اگر ہماری قسمت میں زنا نہ لکھا ہوتا تو ہم کیوں کرتے بتاؤ، اگر یہ کام میری قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو یہ فعل میں کیوں کرتا بتاؤ۔ تو یہ اس کا غلط نظریہ ہے، وہ یہ سمجھا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا اس کی وجہ سے ہم مجبور محض ہو گئے، نہیں، ہر معاملے میں نہیں۔ چنانچہ اچھائی یا برائی، گمراہی یا ثواب کے اختیار میں، اسی طرح فیصلہ کرنے میں بہت سی چیزوں کے ہمیں خود مختار رکھا، طلاق دینی ہے یا نہیں دینی، مثال کے طور پر کس انداز سے دینی ہے، اس میں ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ تمام گناہ و ثواب کے تعلق ہیں،
تو جائز ناجائز کو اختیار کرنا، گناہ ثواب کو اختیار کرنا ہے۔ دوسری جو قسم ہے اس میں ہم بالکل بے اختیار ہیں، اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں، جیسا اللہ نے لکھا ہم مجبور ہیں ویسا کرنے پر۔ مثلا کون کب پیدا ہوگا اور کس مقام پر پیدا ہوگا، اس میں ہر ایک بالکل بے اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بچے کی پیدائش اپنے خاص مطلوبہ مقام پر خاص وقت میں کروا دیں، نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ بھئی یہ بچہ مطلب 9 مہینے ہو گئے ماں کے پیٹ میں، تو ڈاکٹرز اندازاً بتاتے ہیں بھئی اس دن تک ڈیلیوری ہو جائے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کیا ہم اس کو مخصوص کر سکتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس اللہ کی مرضی کا کچھ ہم اندازہ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ کون کب پیدا ہوگا، کس مقام پر پیدا ہوگا، اس میں ہم بے اختیار۔ کون کب مرے گا اور کس مقام پر اور کس انداز سے مرے گا، اس میں ہم بے اختیار ہیں، وہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے وہی ہوگا۔ اسی طریقے سے کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کہاں روزی ملے گی، کیا کیا کھائے گا، کتنی مقدار میں کھائے گا، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کس مقام پر کس وقت میں ہوگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہم بے اختیار ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو 2 آپشن سامنے ہوتے ہیں، اسے ایک کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے اختیاری معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود مختار بنایا ہے، اور اس میں اگر ہم اچھائی کریں گے ثواب پائیں گے، برائی کریں گے گناہ ہوگا۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اپنے اختیار میں رکھی ہیں، اس میں ہمیں کسی قسم کا اختیار کرنے کا دخل حاصل نہیں ہے، لہٰذا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے چونکہ تابع ہوتے ہیں، اس لیے گرفت نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا یا ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے خودکشی کی ہے تو خودکشی کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اس کا مرنا انداز مقام، ایک ہے اس کا اختیار اور عدم اختیار۔ تو وہ اس وقت مرا، اسی وقت اس کو مرنا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہاں اس مرنے کا جو انداز اس نے اختیار کیا، طریقہ جو اختیار کیا، یہ غلط تھا، اس کے اختیار کی بنا پر، غلط اختیار کی بنا پر اس کو سزا ملے گی۔ اگر یہ بالفعل اس ٹائم خودکشی نہ کرتا، اس کو موت اس وقت آنی ہی تھی، کیونکہ اس کی زندگی پوری ہو گئی تھی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس نے اپنے آپ کو وقت سے پہلے مار لیا، یہ غلط ہے، اس لیے کہ موت کا وقت اللہ نے مخصوص کر رکھا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ انسان وقت سے پہلے مر گیا یا وقت کے بعد مرا یا اس نے اس کو پہلے مار دیا، تو گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ بخاری کی صحیح ترین روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آیات بھی اس پر آئی ہیں کافی، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ یہ انسان مطلب کتنا کھائے گا، اس کا رزق پورا لکھ دیتا ہے، اس کے علاوہ یہ کب مرے گا، اور یہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، آخر میں نجات ملے گی یا نہیں ملے گی، سب چیزیں اس کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ لیکن بدبخت یا نیک بخت لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو جائیں گے، وہی ویسے بات ہے کہ اگر اس نے نیک بخت لکھ دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بدبخت ہونا تھا، اس نے نیک بخت لکھا تو ہم نیک بخت ہو گئے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو جانتا ہے کہ یہ کیا کیا نیک عمل کرے گا، اور وہ ہمارے انجام کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میں اس کو اختیار دوں گا، یہ اپنے غلط اختیار کو استعمال کر کے گمراہی کو اختیار کر لے گا، لہٰذا یہ بدبخت ہو کے مرے گا۔ یہ تمام اللہ نے ملاحظہ فرمایا تو لکھ دیا یہ بدبخت ہو کے مرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بڑے نیک عمل کرنے تھے، ہم بہت اچھے تھے اور اللہ نے بدبخت چونکہ لکھ دیا اس لیے ہمیں ایسا بدبختی ہمارا مقدر بن گئی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کرنے ہوتے تو وہ اچھے کام لکھے گا، اگر ہمارے نام اللہ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس نے برے عمل کرنے تو اس لیے اس نے برا لکھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اچھے کرنے تھے اس نے برا لکھ دیا اور اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے، یا ہم نے برے کرنے تھے اس نے اچھا لکھ دیا اس لیے ہم مجبور ہو گئے اچھا کرنے پر، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور اختیاری معاملات کے اندر ہمیشہ اچھی چیز کو اختیار کرنا ہم پہ لازم ہے، بری چیز کو اختیار کر کے اس کو من جانب اللہ منسوب کر دینا یہ شرعاً ناجائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 13 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، جس میں 13ویں آیت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دی ہے۔ یعنی آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ اس سے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ بعض نے اس کے ظاہر کو لیا کہ باقاعدہ ایک تختی کی شکل میں گلے میں ہار کی شکل میں قسمت لکھ کر ڈال دی جاتی ہے، اور بعض نے مراد یہ لی ہے کہ لوح محفوظ میں انسان کے لیے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، اور لکھے ہوئے کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے یا نہیں، اس کی تفصیل آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کی گئی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب نکالی جائے گی، ایک لکھا ہوا نام اعمال ہوگا، یلقاہ پائے گا وہ اسے منشورہ کھلا ہوا۔ یعنی یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ بروز قیامت نامہ اعمال کا ملنا یہ حق ہے، اور قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کا ایک نام اعمال ہوگا جو اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ تو آیات کو اس کے ظاہر پر محمول کرنا یہ لازم ہوتا ہے، بشرطے کہ ان کے ظاہر کو اخذ کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔ لہٰذا اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوا کہ باقاعدہ ایک کتاب کس قسم کی ہوگی جس میں ہماری پوری زندگی کا عمل لکھا ہوگا، اور وہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو، پھر انسان اپنے اعمال کو پڑھے گا۔ اقرأ کتابک، اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنا یہ نام اعمال پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ آج کے دن تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ یعنی آج ایسا نہیں کہ تمہیں تمہاری غلطیوں کی نشاندہی کروائی جائے، باقاعدہ سمجھایا جائے دیکھو یہاں غلطی ہوئی، یہاں غلطی ہوئی۔ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو ایسا شعور عطا فرمائے گا کہ سابقہ زندگی کی گئی اغلاط خود بخود وہ پہچان لے گا کہ اس مقام پہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور یہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، اس مقام پہ میں نے کوئی اچھا کام کیا، یعنی ہر چیز کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو گویا کہ وہ اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہوگا، کسی اور کو اس کا حساب و کتاب گرفت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود اپنا حساب کر لے گا۔ من اہتدی، جو شخص ہدایت پر آیا یا اس نے ہدایت کو اختیار کیا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو محض وہ ہدایت حاصل کرتا ہے خود اپنی جان کے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، تو محض وہ گمراہ ہوتا ہے اسی پر، یعنی گمراہی اختیار کرتا ہے خود اسی کے خلاف، اپنی جان کے خلاف۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہدایت حاصل کی تو اس نے کوئی ایسا کمال نہیں کیا، یا کمال اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو یا دین پر کوئی احسان کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہدایت حاصل کرنا خود اس کی ذات کو نفع دلواتا ہے، اس کی ذات کے لیے نافع ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی گمراہی اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یا دین کا کیا نقصان کرے گا؟ وہ اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یعنی بروز قیامت ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے گناہوں کی پاداش میں دوسرے کی گرفت کر لی جائے۔ مثلا بیٹا یہ کہہ دے کہ جی مجھ سے گناہ ہوئے تھے تو میرے بھائی کو فدیے کے طور پہ قبول کر لیا جائے، یا باپ یہ کہے کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہو، میرے بیٹے کو پکڑ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی اس اعتبار سے کہ ایک کا گناہ دوسرے کے نام اعمال میں یا دوسرے گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں ڈالا جائے گا بلا کسی وجہ کے۔ ہاں وجوہات ہوئی تو ضرور اٹھائے گی، وہ اس طریقے سے مثلا کہ جیسے کسی پر ظلم کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائے گا کہ پہلے مظلوم جو ظالم ہوگا اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر وہ نیکیاں پوری ہو جائیں گی اور ابھی ظالم کا ظلم باقی ہوگا تو پھر مظلوم کے گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو اب یہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ اٹھا رہی ہے، لیکن یہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی نارمل حالت میں کہ بغیر کسی وجہ کے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے پہ بوجھ بن جائے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ باپ یہ کہے کہ بغیر کسی وجہ کے بس مجھے نہ پکڑا جائے، میرے بیٹے کو پکڑ لیا جائے، میری جگہ اس کو قبول کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص کو اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے
فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے یہ آیت کا یعنی اس آیت کے تحت یہ چیز نہیں آئے گی کہ ہم برود قیامت ایک دوسرے کو جو فائدہ پہنچائیں گے وہ اس کے تحت آتا ہو اور یوں کہہ دیا جائے کہ بھئی دیکھو کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، لہٰذا شفاعت بھی جائز نہیں ہے، شفاعت کا تصور نہیں رکھنا چاہیے، یا مطلب یہ کہ ایک کی نیکی دوسرے کے لیے نافع نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو یہاں بوجھ اٹھانے کا تذکرہ ہے، ایک کی نیکی کا دوسری کی نیکی سے فائدہ اٹھانا یا شفاعت کے ذریعے لوگوں کی نجات ہو جانا، اس کا یہاں تذکرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ صحیح ترین احادیث کریمہ اور بے شمار آیات مقدسہ شفاعت پر دال ہیں، اور انشاءاللہ موقع آئے گا موقع کی مناسبت سے آپ کو آیات کے تحت عرض کریں گے کہ ایک آدمی کی نیکی دوسرے کے لیے نافع ضرور ہوتی ہے۔ جیسے کہ آگے چل کر جب یہ واقعہ آئے گا، جو مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور طویل واقعے کے بعد پھر یہ ایک گاؤں کے اندر پہنچے اور گاؤں والوں سے انہوں نے تمنا کی کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن گاؤں والوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری۔ پھر انہوں نے ایک جگہ دیکھا، اسی گاؤں کے اندر ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک پھیرا تو دیوار سیدھی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر مطلب اظہار ناراضگی فرمایا کہ ان گاؤں والوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، تو اللہ کے حکم سے پھر خضر علیہ السلام نے بتایا کہ دراصل یہ دیوار 2 بچوں کی تھی، اس کی دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ابھی بچے چھوٹے ہیں، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ دیوار اپنی جگہ قائم رہے، خزانہ چھپا رہے، جب بچے جوان ہو جائیں تب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام فرمائے گا، یہ کھودیں گے تو خزانہ ان کو مل جائے گا۔ اور یہ حفاظت کا تمام اہتمام کیوں ہوا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں باپ کا اطلاق جس طرح سگے باپ پر حقیقی باپ پر ہوتا ہے، اس طرح دادا پر بھی ہوتا ہے، تو ان بچوں کا باپ دادا پردادا یہ نیک نہیں تھا، بلکہ 7ویں نسل میں جا کر 7ویں درجے میں جا کر ایک دادا صاحب تھے جو نیک تھے، ان کی نیکی کا فائدہ ان بچوں کو پہنچا۔ تو جس طرح دنیا کے اندر دیکھیں یہ فائدہ پہنچا، برود قیامت بھی اسی طرح ہوگا کہ نیکیاں دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گی، اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اس طرح شفاعت کا معاملہ ہے کہ بے شمار آیات سے شفاعت ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگ شفاعت کریں گے، لہذا اس کے تحت یعنی اس آیت کے تحت شفاعت والا معاملہ یا نیکی سے فائدہ پہنچانے والا معاملہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ معاملہ فقط آئے گا جس میں بغیر کسی وجہ کے یہ تصور رکھا جائے کہ ایک جان دوسری جان کے بدلے میں پکڑی جا سکتی ہے، کرے باپ بھرے بیٹا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ایک رسول نہ بھیج لیں۔ یہ آیت بڑی بہترین ایک حکم کو ثابت کرتی ہے کہ جب تک کسی تک ہدایت نہیں پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اپنے اطراف میں اگر وہ صاحب عقل ہے، پاگل مجنون نہیں ہے، تو کم از کم اسے یہ تو تصور رکھنا چاہیے کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، چیزوں کو پیدا کرتی ہے، انہیں مارتی ہے، غذا فراہم کرتی ہے، نظام رزق اس کے دست قدرت میں ہے۔ یہ کم از کم ایمان رکھنا اس کے لیے بھی لازم ہے، کیونکہ اس کے لیے دلائل کثیر ہیں کائنات کے اندر۔ اگر اتنا بھی وہ تصور نہ رکھے، یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کو اس ذات کے تصور کے ساتھ یہ تصور نہ آئے کہ اس ذات کا نام خدا ہے، لیکن یہ تصور کم از کم اس کو رکھنا ہوگا کہ ایک ذات ایسی ضرور ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، تو اس کی نجات اور بخشش ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ بھی قیاسی بات ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص سے درگزر فرمائے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں انہیں کچھ حکم دیتے ہیں، ان پہ احکام بھیجتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر وہ اس میں بے حکمی کرتے ہیں، بے حکمی مبتلا ہو جاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، یعنی اس بستی پر گویا کہ اپنا اللہ تعالیٰ کا جو حجت ہے وہ تمام ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں، مکمل طور پہ برباد کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کچھ چھین کر آزماتا ہے وہیں دے کر بھی آزماتا ہے۔
لہذا اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اولا ان کے خوشحال لوگوں پر بہت سارے احکام بھیج دیتا ہے، اور تاکہ وہ اس پر عمل کریں گے تو سعادت پائیں گے۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس احکام کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل نہ کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے کہ عمل نہ کر سکیں، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خود مختار بنا دیتا ہے، احکام بھیجتا ہے۔ جب وہ قوم ناشکری میں مبتلا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار نہیں کرتی، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر نہیں آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خوشحالوں پر احکام بھیجنے کا خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا کہ خوشحالی کے اندر آدمی بہت سارے تفکرات سے آزاد ہوتا ہے، تو اس کے لیے حکم پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک غریب فقیر آدمی اپنے تفکرات کے اندر پھنسا ہوتا ہے تو بعض اوقات بہت سارے احکام پر عمل کرنے میں یہ تفکرات، یہ غربت، یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ لہذا اس لیے خوشحال کا ذکر فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بدحال ہیں وہ اگر برے عمل کرتے رہیں تو عذاب نہیں آئے گا، عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی ہی قومیں نوح علیہ السلام کے بعد ہلاک فرما دیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار ہونے کے اعتبار سے، انہیں دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان سے خبردار بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی گناہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، جو ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر واقف ہے اور وہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو شخص عاجلہ کا ارادہ کرے، عاجلہ معنی جلد آنے والی، اور تو یہ جو دنیا ہے اس کو عاجلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فوراً حاصل ہوتی ہے، اور آخرت جو ہے وہ بعد میں حاصل ہوگی، مؤخرہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤخر کیا ہے۔ تو یہ دنیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس طرح ارادہ کرتا ہے کہ مطلب وہ کفر اسلام قبول نہیں کرتا، کفر اختیار کرتا ہے اور دنیا میں مگن ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھول جاتا ہے، تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اسے اس دنیا میں جس شخص کے لیے ہم چاہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پھر وہ دنیا عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا مکمل اختیار ہے، ایسا نہیں کہ جو چاہتا ہے اس کو ضرور دے دیتا ہے، بلکہ بعضوں کو چاہنے کے باوجود کچھ نہیں دیتا اور بعضوں کو ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم بنا دیتے ہیں، قائم کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم۔ تو یقینی سی بات ہے کہ صرف دنیا کمانے والا مسلمان کو جہنم کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے قید لگائی کہ کافر کے بارے میں یہ ہے کہ جو کافر اسلام کو قبول نہ کرے اور پھر دنیا کا ارادہ کرے اس کے لیے انجام ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اسے اس میں دھکے، وہ اس میں جائے گا اس حال میں کہ اس کی مذمت کی گئی ہوگی، اسے دھکے دیے جائیں گے، تو وہ اس میں داخل کر دیا جائے گا جہنم میں، ذلیل کر کے اور دھکے وغیرہ دے کر اس کو اندر داخل کیا جائے گا۔ تو یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن کم از کم یہ ضرور پتہ چلا کہ آخرت کو فراموش کر کے دنیا کی فکر کرنا، دنیا میں مشغول ہو جانا، یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، لہٰذا اس عادت کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص ارادہ کرے آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے یہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش جو ہے وہ کامیابی تک پہنچ جائے گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ کی قید لگائی کہ جس نے ارادہ کیا آخرت کا، اس کے لیے کوشش بھی کی اور وہ مومن بھی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی جو کوشش ہے وہ ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اصل میں وَهُوَ مُؤْمِنٌ حال بن رہا ہے۔ اگر آپ لغت جانتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حال ذوالحال کے لیے ایک قید کی حیثیت رکھتا ہے، ایک شرط کی حیثیت رکھتا ہے، کنڈیشن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہو، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہو، یعنی نیک عمل جمع کر رہا ہے، نیک اعمال، آخرت کا ایک تصور بھی اس کے ذہن میں ہے، لیکن ایمان لانے والا نہیں، مثلا ہمارے نبی کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی کوشش بالکل رائگاں جائے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر وہ مومن ہے اور پھر آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوشش کامیاب ہوگی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہم سب کو، ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی جو دنیا کا ارادہ کر رہے ہیں ان کو بھی، جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں اور مومن ہیں ان کو بھی عطا فرمائیں گے۔ نمد، ہم مدد دیتے ہیں، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب کی عطا سے
ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کی بھی، جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اس کی بھی، اللہ سب کی مدد فرما رہا ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کافر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات عطا فرماتا ہے، بظاہر نعمتیں دے رہا ہے، اور فاسق و فاجر کو بھی دیتا ہے، نیک پرہیزگار کو بھی دیتا ہے، اس کی نعمت میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں آخرت کے اندر حساب سب کا مختلف ہوگا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، تو تم دیکھو کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو ذرا اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ہی زیادہ عطا فرمایا، کسی کو بہت ہی کم عطا فرمایا، جسے کم عطا فرمایا اسے کمی کے ذریعے آزما رہا ہے، جس کو زیادہ دیا اسے زیادہ دے کر آزما رہا ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو آخرت میں درجات سب سے زیادہ، سب سے بڑے درجات آخرت میں ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی منصب آپ حاصل کر لیں، کتنے سے بڑا منصب، جس کا سب سے بڑا منصب ہے کہ پوری دنیا کے آپ بادشاہ بن جائیں، لیکن آخرت کا منصب اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے کہ وہ اخروی نجات ہے، اس کو زوال ہے، آخرت کے منصب کو زوال نہیں ہے، اس لیے آخرت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے اور وہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا ہے۔ تو جو فضائل، جو کمالات، جو برکات آخرت میں ہیں، یقیناً دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی لیکن فنا ہو جانے والی، اور آخرت مٹی کی ہوتی لیکن باقی رہنے والی، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر فوقیت دے، لیکن فرماتے ہیں معاملہ یہاں الٹا ہے۔ دنیا ہے مٹی کی جو فنا ہونے والی ہے، آخرت ہے سونے کی جو باقی رہنے والی ہے، اور انسان اپنی کم عقلی کے ذریعے اس دنیا کو آخرت پر فوقیت دے دیتا ہے، یقیناً اس کی کم عقلی ہے۔ چنانچہ تمام باتیں بیان کر کے ارشاد فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ تبارک، پس اے سننے والے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرا خدا نہ بناؤ۔ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اگر تم نے ایسا کیا تو ایک وقت آئے گا کہ تم اس حال میں بیٹھے ہوگے کہ تمہاری مذمت کی جائے گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، یہ آخرت میں ہوگا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرمایا کہ تم عبادت مت کرو إِلَّا إِيَّاهُ، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، پھر اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی تہلیز پہ قدم رکھیں، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو پس تم ان کے لیے اف بھی مت کہنا اور ان دونوں کو مت ڈانٹنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم کہو ان کے لیے نرم بات، تعظیم کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنا، کچھ سخت بات مت کہنا۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 22 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 23ویں آیت کا بھی آغاز ہوا تھا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ فرمایا کہ یا حکم فرمایا کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، یعنی یہاں دو حکم ارشاد فرمائے، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا، دوسرے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ
والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرما کر اشارہ کر دیا کہ عبادت کے بعد یعنی جو فرائض ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، لیکن اس کے بعد والدین کا بڑا مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے، لہٰذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے لیے اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور تو ان کے لیے اچھی تعظیم کی بات کہ کریم نرم قول کہو، اچھی بات ان کے سامنے کہو۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو انہیں اف مت کہو۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ والدین اگر جوانی کی حالت میں ہوں یا ادھیڑ عمر میں ہوں، یعنی بڑھاپے سے پہلے جو درجہ ہوتا ہے تو تم اف کہہ لینا، بدتمیزی کر لینا، لیکن جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو اس وقت مت کرنا۔ ایسی بات نہیں ہے، والدین کی تعظیم تو پوری زندگی ہم پر فرض اور واجب ہے۔ بڑھاپے کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں والدین کو زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عموماً بوڑھے والدین اولاد کے لیے آزمائش کا زیادہ ذریعہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس میں ضد کا مادہ ہوتا ہے، وہ مطلب اپنی ہر بات ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ چلتے چلتے آدمی دوبارہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہی چیز واپس لوٹ آتی ہے، یعنی چڑچڑاپن، اپنی بات منوانا، پھر ضد قائم کرنا، پھر اپنی بات کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا، اور اسی طرح مطلب بعض اوقات بیماریاں بھی بڑھاپے میں آ کے گھیر لیتی ہیں۔ تو خاص طور پہ والدین کے بڑھاپے کی حالت چونکہ اولاد کے لیے سخت آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے عموماً، اس لیے اس حالت کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچے اسی وقت ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس سے پہلے نہ کیا جائے۔ دوسرے اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ یہاں پہ مراد اف کا تلفظ نہیں ہے کہ اف مت کہو، چنانچہ کوئی اس کو بنیاد بنا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلیں جی اللہ نے تو اف کہنا منع کیا ہے نا، دیگر اور الفاظ کوئی منع کیے ہیں، یا کوئی معاذ اللہ اپنے والدین کو گالی دے اور کوئی منع کرے ارے اپنے والدین کو آپ گالی دے رہے ہیں، اور وہ جواب میں کہے گا اللہ نے تو فرمایا اف مت کہو، میں اف کوئی کہہ رہا ہوں، میں تو گالی بک رہا ہوں، کہاں لکھا ہے بتاؤ گالی دینا منع ہے۔ اسی طریقے سے کوئی والدین کو معاذ اللہ مارے اور پھر اسی بات کو دلیل بنائے کہ اللہ نے مارنا منع کہاں لکھا ہے، اللہ نے تو اف کہنا منع لکھا ہے۔ تو یہاں پہ اف کے تلفظ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو، کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جو والدین کے لیے باعث اذیت ہو۔ اگر والدین کوئی بات کہتے ہیں، کام کہتے ہیں، اس کے جواب میں اگر اف کہتے ہیں، اف ہو کیا مصیبت ہے، تو اس سے بھی والدین کو رنج پہنچتا ہے۔ تو حقیقتاً اف کے تلفظ سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اف کے تلفظ سے جو تکلیف اور اذیت والدین کو پہنچتی ہے، اس اذیت اور تکلیف پہنچانے سے روکنا مقصود ہے۔ لہٰذا اب واضح ہو گئی بات کہ جب اف سے اذیت پہنچانا منع ہوا تو اسی طرح باقی جتنے الفاظ سے اور جتنے ہمارے اعمال و افعال سے والدین کو اذیت و تکلیف پہنچتی ہے ان سب کا کرنا ممنوع ہوگا۔ لیکن یہاں دو باتیں یاد رکھنی ہوں گی۔ ایک بات تو یاد یہ رکھیں کہ اذیت اور تکلیف وہیں پر مطلب اس کا لحاظ رکھنا ہوگا یا اس کو والدین تک پہنچنے سے روکنا فرض ہوگا کہ جب ہم خلاف شرع کسی کام سے معاذ اللہ ان کو اذیت میں مبتلا کریں۔ لہٰذا اگر بالفرض ایک نوجوان ہے وہ شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، وہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، والدین اسے گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پارٹیز میں چلو، یہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، گناہوں کی چیز دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ تو دنیا کے دوڑ میں ہمارے ساتھ چلو، اور اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں خلاف شرع امور کا ارتکاب کروں، ایسی صورت میں وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، یا وہ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو بے پردہ ہے، فیشنیبل ہے، اور یہ نوجوان جو ہے اس کا مذہبی ذہن بن چکا ہے اور یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ نکاح کروں کہ اس کے بعد اگر میں پارٹیز میں جاؤں گا یہ لازم بات ہے بیوی اطاعت تو کرے گی نہیں، وہ بے پردہ جائے گی اور اس طریقے سے میں بھی گناہ گار ہوتا رہوں گا۔ اب اگر ان امور کی وجہ سے کہ والدین خلاف شرع بات کی طرف بلا رہے ہوں
یا کسی ایسی چیز کی دعوت دے رہے ہوں جو آگے بہت سارے خلاف شرع امور کے ارتکاب کا سبب بن سکتی ہے، اور ایسی صورت میں نوجوان منع کر رہا ہو اور پھر والدین کہیں کہ تمہارا یہ عمل ہمارے دل دکھانے کا سبب بن رہا ہے، دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، تکلیف کا سبب بن رہا ہے، تو اس والدین کی تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہوگی کہ ایک تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے، یعنی غصہ آیا، بیزاری ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو والدین کو ڈانٹا ڈپٹا، برا بھلا کہا، نافرمانی کی، کچھ بھی کیا، یہ تو ٹوٹلی حرام ہے۔ دوسری صورت کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس میں والدین اطاعت کی وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ کیوں تم شریعت پہ چل رہے ہو وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں اطاعت نہ کریں، چاہے ان کو قلبی اذیت ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، یہ ان کی غلطی ہے، آپ صحیح ہیں۔ لیکن اس میں بھی اگر مطلب یہ اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس انداز سے والدین کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کریں گے جس سے ان کی تحقیر و توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ مثال کے طور پہ والدین نے کہا کہ بھئی تم یہ کپڑے پہنو مثال کے طور پہ، اور وہ نوجوان کو لگتا ہے کہ مناسب کپڑے نہیں ہیں، یا فلاں پارٹی میں ہمارے ساتھ چلو، نوجوان نے دیکھا کہ بھئی غور کیا کہ وہاں پر تو عورتوں مردوں کا اختلاط ہوگا، سب مطلب مکس گیدرنگ ہے، اور میں وہاں پہ جا کر کیسے مطلب اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکوں گا، بدنگاہی ہو جائے گی۔ تو اس میں وہ مطلب نرمی کے ساتھ عرض کرے کہ جی میں نہیں جا سکتا ہوں، میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سکوت اختیار کرے، والدین برا بھلا کہیں، کچھ بھی جواب نہ دے۔ اور اگر اس نے مطلب سختی شروع کر دی اور عالم بغاوت اٹھایا اور پھر ان کو ڈانٹنا ڈپٹا اور ڈپٹنا اور مطلب اس طرح الفاظ کہنے شروع کیے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم عذاب میں مجھے گھسیٹ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، اس قسم کے جملے جواباً کہنے سے ایک تو والدین کے دل میں دین اسلام کے خلاف ضد کا مادہ بیدار ہوگا، وہ اپنی بات منوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور یا پھر بدظنی ہو جائیں گے، اور دوسرا ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خلاف شرع امور میں بالکل اطاعت نہیں کریں گے، لیکن اس انداز سے کہ والدین کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ یہاں ایک ضمناً چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ زوجہ کو طلاق دے دو، اور مجھے اپنی زوجہ سے بڑی محبت ہے، اس میں بظاہر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، وہ والدین کی اطاعت بھی کرتی ہے، میری خدمت بھی کرتی ہے، ہمیں آپس میں محبت بھی ہے، اور بس والدین نے ضد باندھ لی ہے کہ ہمیں طلاق دلوانی ہے، یا کسی مقام پہ کوئی ایک آدھ غلطی ہوئی تھی اور اس کو والدین نے بنیاد بنا لیا کہ ہم اس غلطی کی بنا پر ضرور اس کو طلاق دلوائیں گے۔ ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو وہ نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم زوجہ کو طلاق نہیں دیں گے تو والدہ وہاں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، والد صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ بعض کو دھمکی دیتی ہے کہ میں مرتے وقت تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی ورنہ طلاق دے دو، تم مرتے وقت میرا چہرہ نہیں دیکھو گے اگر طلاق نہیں دو گے، تو وہ نوجوان شدید ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اب زوجہ کو طلاق نہ دینے کی بنا پر جو والدین کی دل آزاری ہوگی یا مطلب ان کا دل دکھے گا، اس کا کیا مجھ پر وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ والدین نے یہ حدیث سنا دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں، لیکن مجھے اس سے بہت محبت ہے، تو آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تم اپنے والد کا کہنا مانو، اس کو طلاق دے دو۔ تو والدین کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا، اس وقت تم بھی طلاق دو۔ تو یہ نوجوان کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہے، چونکہ اس موضوع سے متعلق یہ بات تھی تو یہ مسئلہ عرض کر کے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت 100% درست ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی نفسانی خواہش کے تابع ہو کے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی زوجہ کو طلاق دے دو؟ یقیناً نہیں، وہ ایک صحابی رسول تھے۔ صحابی رسول اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو یقیناً قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا، وہ پہلے دیکھے گا کہ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے بیٹے کو یہ حکم دینا جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ طلاق ایک بہت ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مباح کام ہیں یعنی نہ گناہ نہ ثواب، ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں طلاق دینا ہے۔ تو جب اتنا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہو
تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کے تابع ہو کر کہ نفس نے حکم دیا کہ بیٹے کو بس کہو کہ طلاق دے دیں تو تب یہ حکم دیا تھا؟ یقیناً نہیں۔ ضرور اس زوجہ کے اندر کوئی شرعاً قباحت آپ نے ملاحظہ فرمائی ہوگی، آپ نے اس مقام پر اپنے علم کی برکت سے جان لیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اس وقت اس عورت کو طلاق دینا ہی بیٹے کے لیے نافع ہے، تو آپ نے حکم فرمایا۔ اب حضرت عمر کے اوپر موجودہ دور کے والدین اپنے آپ کو قیاس کریں کہ ہم بھی چونکہ والدین ہیں تو عمر فاروق کے برابر ہو گئے اور ہم مطلب یہ فیصلہ کریں گے تو بالکل درست ہوگا کیونکہ ان کا فیصلہ بھی نافذ ہوا، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ والدین جو طلاق کا حکم دیتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر دیتے ہیں، وہ اپنی مطلب والد یا والدہ ہونے کے مرتبے کو استعمال کرتے ہیں بعض اوقات اور پھر اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ والدین غلطی پر ہیں، زوجہ کا اتنا قصور نہیں ہے کہ اس کو طلاق دی جائے، تو یقیناً یہ ایک ظلم کی کیفیت ہوگی، ظلم کا نوجوان ظلم کا مرتکب ہوگا کہ ایسی بے گناہ لڑکی کو جس نے کوئی قصور نہیں کا طلاق دے گا تو لازم بات ہے کہ ساری زندگی کے لیے طلاق کا دھبا اس پر لگ جائے گا۔ پھر بعض اوقات چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے والدین اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کے ذریعے کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں اور میدان محشر میں ان کی گرفت ہوگی۔ ایسی صورت میں اس نوجوان کے لیے شرعاً حکم یہی ہوگا کہ سب سے پہلے ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ کیا والدین کا یہ حکم کسی شرعی مصلحت کے تحت آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر نہیں آتا بلکہ نفسانی خواہش کے تابع ہو کر ہے تو اس نیت کے ساتھ نہیں کہ وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے بلکہ اس قصد اور ارادے کے ساتھ کہ میں والدین کی اطاعت نہ کر کے انہیں میدان محشر کی گرفت سے بچا رہا ہوں، تو ان کا کہنا نہ مانے اور وہ خاموش ہو جائے اور مطلب یہ کہ ان کی باتیں سنتا رہے، جواب نہ دے، کرے وہی جس کا شریعت تقاضا کر رہی ہے۔ تو والدین کی نفسانی خواہش کو پورا کرنا اگر وہ خلاف شرع ہو تو یہ جائز نہیں ہوتا، اس پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقام سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے جو بہت نفیس ہے اور اس کو اکثر اکابرین نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو اف مت کہو۔ تو ہم نے جیسے آپ کو سمجھایا کہ جب اف کہنا منع ہے، اب اگر کوئی نوجوان کہے کہ جی اف کہنا منع ہے، گالی کوئی منع ہے، وہ گالی دے دے، تو آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ گالی دینا اس کے لیے جائز ہوگا؟ آپ کا ذہن کام کرے گا کہ نہیں، جب اف کہنا منع ہے تو گالی دینا بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ اچھا کیا اپنے والدین کو مار سکتا ہے؟ تو آپ کا فوراً ذہن کام کرے گا نہیں، جب اف کے ذریعے اذیت پہنچانا منع تو مارنے کی اذیت تو بہت زیادہ ہے، دل آزاری والدین کو بیٹا مار رہا ہے اور پھر مار کی تکلیف، تو یہ بالکل حرام ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے ذہن نے بھی اس قاعدے کلیہ کو تسلیم کر لیا کہ اگر قرآن میں کسی نچلے درجے والی چیز کے لیے کوئی حکم دیا جائے تو اوپر والی چیزوں کے لیے خود بخود وہ حکم ثابت ہوگا۔ چنانچہ اف کہنے پر حرمت کا حکم لگایا کہ یہ حرام ہے، تو گالی دینے مارنے پر بدرجہ اولیٰ حرمت کا حکم ہوگا۔ یہ ضابطہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ اب اس کی روشنی میں اگر آپ یہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے لیے زندگی کا حکم دیا گیا کہ وہ زندہ ہے۔ تو اسی سے اب آپ دیکھ لیجئے جب نچلے درجے والے کے لیے زندگی کا حکم ہے تو اوپر والوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ہوگا۔ تو شہید ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر عالم کا درجہ ہے، صاحب علم شخص عام آدمی سے اوپر ہوتا ہے تو عالم بدرجہ اولیٰ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے اوپر اولیاء کا درجہ ہوتا ہے کہ ولی کے اندر دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، ایک علم دوسرا ولایت، تو وہ عالم سے بھی افضل ہوا تو اس کے لیے بدرجہ اولیٰ زندگی ثابت ہوگی۔ اور پھر اس کے اوپر نبی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں تین چیزیں جمع ہوتی ہیں، یہ چار چیزیں بلکہ آپ کہیں کہ ایمان بھی ہوتا ہے، پھر وہ عالم بھی ہوتے ہیں، پھر وہ ولی بھی ہوتے ہیں، تمام درجہ ولایت انہوں نے طے کیے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے نبوت کا درجہ ہوتا ہے، تو وہ تو بدرجہ اولیٰ پھر زندہ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی عطا فرمائی ہے تو اوپر والوں کو بدرجہ اولیٰ زندگی ملے گی اسی ضابطے اور کلیے کے تحت۔ یہ اکابرین نے لکھا ہے، اگر اس نقطے پہ غور کریں گے تو نافع رہے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں تو تم ان کو اف بھی مت کہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ان کی دل آزاری ہو،
ولا تنہرہما اور نہ انہیں جھڑکنا.